وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ عورت نعوذ باللہ اگر زنا میں اور اس طرح کے کاموں میں اگر مبتلا ہو جاتی ہے، یعنی بیوی، تو اس کو مارنا کیا جائز ہے؟ اور اگر کوئی مارتا ہے تو کیا قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اگر مارنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا قتل کرنا، تو یہ ہر فرد کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہ مسلمانوں کے بادشاہ اور خلیفوں کا کام ہے۔ لیکن اگر مراد اس سے مار پٹائی ہے، یعنی اس کو پیٹنا، تو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں پر شریعت میں عورت کو مارنے کی اجازت ہے وہ نشوز کے بدلے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر عورت جو ہے نشوز کرتی ہے، نشوز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ پر اپنے آپ کو اونچا سمجھتی ہے، آواز بلند کرتی ہے، اس کی فرمان برداری نہیں کرتی، کہنا نہیں مانتی، اس کو نشوز کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی حالت بن جائے تو اس میں مراتب ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَعِظُوهُنَّ، آپ جو ہے نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں کہ مطلب ہسبینڈ کے حقوق ہے اسلام میں۔ اس کے بعد اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر جو ہے آپ بستر میں الگ ہو جائیں۔ اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ اور اس کے بھی اسلامی ضوابط ہے، ان کے تحت جو ہے مارنا جائز ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ ماریں کہ مطلب بدن پہ زخم بن جائے یا ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے۔ چہرے پہ مارنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے اسلام میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مارنے میں نیت جو ہے وہ تربیت ہونی چاہیے، نیت جو ہے وہ انتقام نہ ہو۔ تو اس صورت میں پھر جو ہے بقدر ضرورت مارنا جائز ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں کہ جب عورت مثال کے طور پہ بدتمیزی کرے یا ہسبینڈ کا کہنا نہ مانے۔ لیکن اگر نعوذ باللہ عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے اور اس سے توبہ طائب نہیں ہوتی، تو ایسے عورت کو نکاح میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے اسلام میں قانون ہے کہ جو عورت زنا کرتی ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زناکار عورت کے ساتھ شادی نہیں کرتا مگر زناکار مرد کرتا ہے، اور زناکار عورت شادی نہیں کرتی مگر زناکار مرد کے ساتھ کرتی ہے۔ اور اگر ایک انسان کو پتہ ہے کہ اس کی بیوی جو ہے نعوذ باللہ وہ اس طرح کے کام میں مبتلا ہے اور ہسبینڈ اس پر خاموش ہے، تو اس کو دیوسیت کہتے ہیں اسلام میں، اور اس طرح انسان پر جنت کا داخلہ جو ہے یہ ممنوع ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جنت سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو کر اللہ نے فرمایا کہ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يَدْخُلُكَ بَخِيلٌ وَلَا كَذَّابٌ وَلَا دَيُّوثٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے کہ اے جنت آپ میں داخل نہیں ہو سکے گا بخیل انسان، حد سے زیادہ جھوٹا انسان، اور دیوث انسان۔ اور دیوث اس انسان کو کہتے ہیں جس میں غیرت نہ ہو، اور اس کا سیدھا سیدھا یہی مقصد ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہے، اور وہ پھر بھی مطلب اس سے خوش ہے، راضی ہے، اس کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا اس انسان کے بارے میں کہ جس انسان کی کنیز کسی اور کے ساتھ جو ہے ہم بستری کرتی ہے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان دیوس ہے، اور دیوس انسان جو ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سعودی کے لجنہ دائمہ کا ایک سوال کا جواب جو ہے وہ میں نے پڑھا کہ ان سے ایک آدمی پوچھتا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہے اور میری 4 بیٹیاں ہیں، اور میں اپنے بیٹیوں کی خاطر جو ہے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کام پہ نہ تو آپ کو اجر ملتا ہے اور نہ یہ کوئی ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کی تعریف کی جائے، بلکہ اگر وہ زنا میں مبتلا ہے اور توبہ طائب نہیں ہوتی تو چھوڑنا آپ پر لازم ہے۔ واللہ تعالی عالم۔